عورت کی نفسیات۔ چاہے عورت جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ ہمیشہ ایک بچی کی طرح رہتی ہے، اسے توجہ خوشی دیتی ہے اور نظر اندازی اسے رلا دیتی ہے۔ عورت کو دبانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس کی بغاوت تباہ کن ہوتی ہے۔ عورت نرم گھاس کی مانند ہے جو حسن سلوک کی ہوا کے سامنے جھک جاتی ہے۔ جو اسے سمجھ لے اس کے لیے وہ آسان ہے، اور جو اس سے لڑے اس کے لیے وہ ایک پیچیدہ پہلو ہے۔ اگر آپ اس کا پیار چاہتے ہیں تو اس کا خیال رکھیں، اگر چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہے تو اس کا احترام کریں۔ ایک غصے سے بھرپور عورت سے بحث کرنے کی کوشش ایسے ہے جیسے طوفان کے دوران اخبار کے صفحات پلٹنے کی کوشش۔ بس اسے گلے لگا لے وہ خود ہی پرسکون ہو جائے گی۔ وہ مرد جو عورت کی چھوٹی غلطیوں کو معاف نہیں کرتا وہ اس کی بڑی خوبیاں بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ عورت کسی مرد کے سائے میں جینا چاہتی ہے، نہ کہ کسی مرد کے ظلم کے نیچے۔ عورت دل کے قریب موجود ایک پسلی سے پیدا کی گئی جو محبت، نرمی اور ہمدردی سے بھری ہوئی ہے۔ اگر عورت کا دماغ مرجھا جائے اور ختم ہو جائے تو پوری قوم کا دماغ مرجھا جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ اسے اس کی خامیوں کے باوجود محبت کریں، نہ کہ اس کی خوبیاں دیکھ کر۔ عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو اس کے لیے بھائی، سہارا اور دوست ہو، جو اس کی عقل اور شخصیت کا احترام کرے۔ عورت کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اسے محبت دی جائے، نہ کہ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو اس کی بچپن کی معصومیت کو بار بار زندہ کرے۔ عورت ایک ساز کی مانند ہے جو اپنی بہترین دھنیں صرف اسی کے لیے بجاتی ہے جو اس کے دل کے تاروں کو بجانا جانتا ہو۔ عورت سمندر کی طرح ہے، ظاہری طور پر خوبصورت، غصے میں طوفانی، اور اندرونی طور پر گہری اور پر اسرار۔ عورت کی نظر میں مرد وہ ہے جو اسے خوشی دے، سہارا دے اور نصیحت کرنے سے پہلے اسے سہارا فراہم کرے۔ اپنی عورت کے لیے مرد بنے، نہ کہ اس پر مردانگی جتائیں۔ اور آخر میں ہم ان لوگوں کے لیے بولتے ہیں جو بلند اخلاق اور علم و شعور رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہماری باتوں کو پسندیدگی سے سنتے ہیں اور کچھ خاموشی سے ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ ان سب کو میری طرف سے دلی سلام اور عزت و احترام۔